حضرت امام مالک کے دور میں جب ایک عورت نے میت کو غسل دیا تو میت کے جسم کے ساتھ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ چپک گیا۔ وہاں پر تو کوہرام مچ گیا، بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اس عورت کے ہاتھ کو میت کے تن سے جدا کرنا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا اچھا وہ بہت زور لگا رہی ہے، کھینچ رہی ہے، لیکن اس کا ہاتھ اس کے تن سے جدا نہیں ہو رہا۔ میت کے وارثین نے کہا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ میت کا جو حصہ ہے جسم کا اس کو کاٹ دیا جائے تاکہ اس عورت کے ہاتھ کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اس بات پر بہت ایشو بن گیا، بہت جگہ سے فتوے لیے گئے، حتیٰ کہ معاملہ حضرت امام مالک صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس عورت نے اس پر تہمت لگائی ہے کہ یہ زناکار ہے اور بدکار ہے۔ غسل دینے والی عورت نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ حضرت امام مالک نے کہا تمہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے، پھر تمہارا ہاتھ جو ہے اس سے جدا ہوگا۔ پھر وہی بات ہوئی، اس عورت کو 80 کوڑے مارے گئے۔ ان 80 کوڑے مارنے پر بھی اس کا ہاتھ تن سے جدا نہیں ہوا۔ جب اس کو 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ تن سے جدا ہو گیا۔ اتنا بڑا غیر معمولی واقعہ ہو گیا، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جادو کیا گیا ہے۔ کتنے لوگ تھے وہاں پر، کتنے عالم دین تھے، میت کے وارثین بھی تھے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی جادو کا معاملہ ہے۔ جادو کیا ہے؟ کالا علم کیا ہے؟ کیا جادو اور معجزے میں کوئی فرق ہے؟ کیا کسی قوم پر جادو کیا جا سکتا ہے؟ کسی میچ کی ٹیم پر جادو کیا جا سکتا ہے؟ کسی گروہ پر جادو کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح برازیل میں ایک فٹ بال کا میچ ہوا تو پلے گراؤنڈ کا جو پول تھا اس کے اوپر ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا، تو ہارنے والی ٹیم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ کیا اجتماعی طور پر جادو ممکن ہے؟ یہ کچھ سوالات تھے اور یہ اکٹھے کیے گئے ہیں، جواب اسی ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا، تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو ضعیف الاعتقادی، توہم پرستی سے جان چھڑانے میں مدد دے گی اور آپ کے ایمان کو انشاءاللہ تازہ کرے گی۔ یہ شرک ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی، کسی بھی شخص کی حالت کو تبدیل کر دینا۔ اگر کوئی سکون میں ہے تو اس کو بے سکون کر دینا، اگر کوئی صحت مند ہے تو اس کو بیمار کر دینا، اگر کہیں پر اتفاق ہے تو ان میں لڑائی جھگڑا کروا دینا، خوشحالی ہے تو وہاں پر برے حالات کو لے آنا، یہ جادو ہے۔ کہ کاہلی کو جادو نہ کہا جائے۔ سب سے پہلے میرا جو آپ سے گزارش ہے، عرض ہے، وہ یہ ہے کاہلی اور سستی کو جادو کا نام مت دیا جائے۔ بے شمار لوگ، حتیٰ کہ پوری قومیں اپنی ناکامی کہ یہ تو جادو کی وجہ سے ہے۔ سورۃ ناس پوری آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں تم پر جادو پھونکتی ہیں، اور شیطان یہ جو تم پر وسوسے ڈالتا ہے، جنات کا بھی وجود ہے اور جادو کا بھی وجود ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ان سب سے تمہیں ہم بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ناس میں اس چیز کا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جو اکثر لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں کالا علم ہو گیا ہے، وہ بھائی علم ہو تو کالا نہیں ہوتا، اور اگر کالا ہو تو وہ علم نہیں ہوتا۔ علم کو تو اللہ نے نور قرار دیا ہے، اور علم انبیاء کی میراث ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جادو ہے، اس سحر ہے، سفلی ہے، اس کا وجود تو ہے، لیکن جادو اور معجزے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جادو ہے کسی بھی چیز کی کنڈیشن کو چینج کر دینا، جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے ڈسکس کیا ہے، جادو کسی بھی انسان کی حالت کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن معجزہ جو ہے وہ لفظ اعجاز سے نکلا ہے۔ اعجاز کا مطلب ہے کہ ایسی طاقت، ایسی چیز جس کی بدولت آپ کی عقل ساکت ہو جائے، آپ کی عقل معاف ہو جائے، اس پہ پردہ ڈال دیا جائے۔ جادو سے ہم کسی بھی چیز کی حالت کو بدل سکتے ہیں۔ جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں یہ ایک پودا ہے، یہ پودا ہے، اس کو جادوگر جادو سے ایک کبوتر بنا سکتا ہے، لیکن اس کو کبوتر سے دوبارہ پودے میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن معجزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم اس کی حالت کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو واپس اسی حالت میں لا سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ جادو جو ہے وہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے دونوں راستے انسان کو دے دیے ہیں، وہ اپنی مرضی سے راستے کو چن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں جادوگر بیٹھے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جادوگر اپنی رسیوں کو پھینک کر سانپ میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنے عصا کو پھینکتے ہیں تو وہ تمام رسیوں کو کھا لیتا ہے ایک بڑا اژدہا بن کر، اور پھر وہ اژدہے سے دوبارہ اسی عصا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے، وہ جادو تھا۔
جناب امام رضا ایک بادشاہ کے دربار میں جب جاتے ہیں تو بادشاہ رسیوں کو پھینکتا ہے جو سانپ بن جاتی ہیں اور ان پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ امام رضا جناب سامنے ایک دیوار پر ایک آڑی ترچھی تصویر لگی ہوئی ہے جس میں ایک شیر ہے، وہ جو ہے اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ وہ شیر باہر نکل کر ان تمام سانپوں کو کھا لیتا ہے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ مجسم ہوا تھا دوبارہ اسی تصویر میں جا کر فکس ہو جاتا ہے، دوبارہ وہیں لگ جاتا ہے۔ تو یہ وہ تو موسیٰ تھے، یہ فخر موسیٰ ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ جناب امام رضا صاحب ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ معجزہ ہے، لیکن وہ جادو تھا۔ ابو جہل نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے اور میری زبان گوارا نہیں کر رہی۔ اس نے کہا اے محمد بن عبداللہ، میں تمہیں تب مانتا ہوں جب یہ چاند جو ہے شک ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ نبی پاک کے نالین کا بوسہ لے کر دوبارہ وہیں پر جا کر فکس ہو گیا۔ یہ معجزہ ہے، وہ جادو تھا۔ اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ جب اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ زندگی، موت، رزق، آپ کے تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں اور میرے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر کیسے ایک انسان جادو کر کے دوسرے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ انسان کے ہاتھ میں کسی کی زندگی، موت، خوشحالی، بدحالی، رزق کے معاملات نہیں ہیں، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن عارضی طور پر انسان کسی سے اپنی عداوت کی بنا پر، حسد کی بنا پر، عارضی طور پر شارٹ پیریڈ آف ٹائم کسی کے حالات میں کچھ بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ چونکہ اللہ پاک نے دونوں رستوں میں انسان کو خود مختار بنایا ہے، انسان اللہ کے راستے پہ بھی جا سکتا ہے، رحمان کا راستہ بھی اس کے سامنے ہے اور شیطان کا راستہ بھی اس کے سامنے ہے۔ ہم میں سے بہت سست اور کاہل لوگ، یا جن کو خدا نخواستہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی عارضہ ہے یا کوئی بڑی بیماری ہے، وہ کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی عامل اس کو بتائے گا آپ پہ بہت سخت جادو کیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کو خدا نخواستہ کینسر ہے اور وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگ جاتا ہے جو اس کو کہتا ہے کہ تم پر جادو ہے، وہ ساری عمر اپنا علاج جادو کے تحت کروانے میں لگ جاتا ہے اور اس کا کینسر مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ انسان کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے اس میں میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے اس ویڈیو میں کہ انسان قرآن سے اپنا ناطہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی نے بے شمار صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اپنے معاملات بتائے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا پریشانی ہو رہی ہے ہمیں، یہ تکلیف کا باعث کیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ 2 صحابہ کرام جب رات کو اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے دیکھا ہوا میں 2 چراغ چل رہے ہیں اور ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر اس بات کو ڈسکس کیا اور پوچھا یہ کیا معاملہ ہے۔ نبی پاک نے ان کو بتایا کہ یہ رات کا وقت ہے، تم رات کے وقت اپنے معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ نبی پاک نے ان کو سمجھایا، لیکن جادو کا لفظ کہیں نہیں اختیار کیا گیا۔ جادو بہت کم ہوتا ہے، بہت شاذ و نادر، بہت جو ہے مائنر سے یہ کیسز ہوتے ہیں، لاکھوں میں سے کچھ، لاکھوں میں آپ کو سینکڑوں نہیں لاکھوں میں سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ تو آپ اپنے آپ کو یہ اس چیز کو اپنے اوپر حاوی مت کریں۔ آپ کو بے شمار لوگ آپ کو بھٹکانے کے لیے موجود ہیں اس دنیا میں۔ آپ اپنا ناطہ قرآن سے قائم کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا 4 کل، آیت الکرسی اور سورت بقرہ، یہ جو شخص پڑھتا ہے اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ اگر اس کے باوجود آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ اپنی روٹین میں اس کو بڑھا دیں۔ دراصل یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ انسانی ڈھال ہیں جو انسان کو جادو، حسد، تعویذ اور دشمن کے تمام حملوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔